MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ آج ہمارا 16واں سیشن ہے جو آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کے عنوان سے مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال جو ترتیب کے اعتبار سے سوال نمبر 66 ہے، 66۔ تو اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ شیخ، میرا ایک رضاعی بھائی ہے، کیا میں اپنے لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، رضاعت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ نسبی جو رشتے حرام ہیں اسی طرح کے رضاعی رشتے بھی حرام ہیں۔ نسبی رشتوں میں جیسے جو ہے بہنجا ہے، بھانجی ہے، اور جو ہے اسی طرح خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور اسی طرح ماں ہے، بیٹی ہے، یہ جو نسبی رشتے ہیں ان سے خاتون جو ہے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ خاتون، ایک مرد جو ہے ان رشتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان کے مقابل میں وہ رشتے جو مردوں والے رشتے ہیں اسی بھی طرح جو ہے جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھتیجا ہے، بہنجا ہے، تو اس طرح ایسے رشتوں سے ایک خاتون شادی نہیں کر سکتی۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ تو اسی طرح محرمات ابدیہ جو کبھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، رضاعی اعتبار سے بھی جو رضاعی باپ ہے، رضاعی بیٹا ہے، رضاعی بھائی ہے، رضاعی بھتیجا ہے، رضاعی بہنجا ہے، تو اس طرح جو نسبی رشتے جس طرح ہے ویسے ہی رشتے دودھ کی وجہ سے جو قائم ہو جائیں تو ان رشتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب یہاں جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا ایک رضاعی بھائی، یعنی آپ اور وہ شخص جو ہے جو آپ نے آپ کا بھائی کہہ رہی ہیں، یہ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے، اور یہ دودھ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ 2 سال کے اندر جو ہے یہ دودھ آپ لوگوں نے پیا ہو، آپ کی عمر بھی 2 سال کے اندر رہی ہو، اور اس بھائی کی بھی جو ہے عمر جو ہے 2 سال کے اندر رہی ہو جو دودھ پینے کی عمر ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ 5 مرتبہ آپ نے بھی دودھ پیا ہو، 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اس نے بھی دودھ پیا ہو، اس سے کم نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں اگر موجود ہیں آپ دونوں کے درمیان میں، کسی خاتون کا دودھ آپ لوگوں نے 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ پیا ہے اور 2 سال کے اندر آپ نے پیا ہے، جب آپ کی عمر 2 سال کے اندر تھی، تو یہ 2 شرطیں اگر مکمل ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے آپ کا رضاعی بھائی بن گیا، اور وہ ماں جو ہے جس سے آپ نے دودھ پیا ہے وہ ماں جو ہے رضاعی ماں بن گئی، اور اس کے بیٹے جو بھی ہوں گے وہ سب جو ہے آپ کے رضاعی بھائی بنیں گے، اور جو بھی اس کی بیٹیاں ہوں گی اس خاتون کی وہ آپ کی رضاعی بہنیں بنیں گی۔ تو اس صورت میں آپ کا اس شخص سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کی بیٹی جو ہے، آپ کی بیٹی جو ہوگی وہ جو ہے اس شخص کے لیے رضاعی ماموں بنے گی، وہ جو ہے رضاعی ماموں بنے گا، کیونکہ آپ کا وہ بھائی رضاعی بھائی ہے، تو رضاعی بھائی کا حکم سگے بھائی کا ہے، تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کے لیے وہ شخص جو ہے جو آپ کا رضاعی بھائی ہے وہ رضاعی ماموں بن گیا۔ تو ماموں کے اعتبار سے جو ہے رشتہ بہن جی کا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس شخص کے لیے رضاعی بہن جی ہو گئی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو رشتہ جو بن رہا ہے وہ ماموں اور بھانجی کا رشتہ بن رہا ہے رضاعی اعتبار سے، اور ماموں اور بھانجی کے درمیان میں نکاح جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نہ خود اس شخص سے نکاح کر سکتی ہیں، نہ آپ کی بیٹی جو ہے اس شخص سے نکاح کر سکتی ہے، جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 67، جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ رشتہ داروں میں جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں یا اسی طرح سے سود کے کام کرتے ہیں تو ایسے رشتہ داروں کے گھر کھانا یا ان کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی
منکر ہم دیکھیں، کوئی غلطی ہم دیکھیں، اللہ کے نافرمانی ہم دیکھیں، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس شخص کو اس معاملے سے خبردار کریں کہ بھائی آپ گناہ کر رہے ہیں، یہ جو جائز نہیں ہے، یہ ایک حرام کام ہے، یہ ہمیں اس تک جو ہے یہ خبر پہنچانا ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے، طاقت ہمارے پاس ہے روکنے کی، تو ہمیں طاقت سے روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے، کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، تو اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو اپنے طاقت سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا، طاقت سے روک نہیں سکتا، تو کم از کم جو ہے زبان سے روکے، زبان سے کہہ دے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رہی، وہ انسان ایسا کمزور ہے کہ وہ معاشرے کا ایک ایسا فرد ہے کہ بول بھی نہیں سکتا، تو کم سے کم کیا ہے، وہ اپنے دل سے اس کو برا جانے اور اس میں وہ شامل نہ ہو اور ان کا ساتھ نہ دے، وہاں سے وہ ہٹ جائے۔ تو یہ جو عمومی طور پر جو ہے انکار منکر کے اسٹیجز ہیں جو ہر مسلمان کے لیے اب اس کے حالات کے لحاظ سے لاگو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آدمی معلوم ہے کہ بھائی وہ سود خور ہے یا سود پہ پیسے دے رہا ہے یا بینک کا ملازم ہے جہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا یہ شریک ہے، اس میں ملازمت کر رہا ہے، تو آپ انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے معلوم نہ ہو اس کا حکم کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بینک کی ملازمت کو بھی وہ ایک عام سی ملازمت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی ہم تو محنت کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لے رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے، ہماری محنت کا پیسہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اب انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے تو اس میں محنت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح آپ مددگار بنیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کے جو کام ہے ان کاموں میں تم مددگار نہ بنو، یہ اللہ کا واضح حکم ہے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے اگر بینک کی نوکری کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنی کی نوکری کر رہے ہیں جو حرام ہے اسلام کے اندر، تو اب اس حرام کام کے اندر آپ ان کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کے مددگار بن رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ تعاون جو ہے آپ اس برائی کو یا اس حرام کاری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، آپ بھی حصے دار بن گئے۔ یہ اور بات ہے کہ پرسنٹیج مختلف ہوگا، جس اعتبار سے آپ کا کام ہوگا اسی اعتبار سے جو ہے آپ کا جو تعاون اسی پرسنٹ کے اعتبار سے ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو جو آپ کا تعاون ہو رہا ہے اس برائی کو آگے بڑھانے میں، اس حرام چیز کو آگے بڑھانے میں۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی حلال جو روزی جو ہے، کوئی حلال ذریعہ ہے روزی کا، اس کی طرف اس کو آنا چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کی حرام آمدنی ہے یا سود پہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں یا بینک کی ملازمت کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیوں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، تو ان تک جو ہے آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ٹکر لینے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر کھلے انداز سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود باقی رہے گا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہ کرو، اس کو نہیں چھوڑو گے، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ یہ جنگ کا اعلان اللہ اس کے رسول سے انسان کو بڑا بھاری پڑتا، وہ انسان اپنے اسلام پر باقی نہیں رہتا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لے، جو اللہ اس کے رسول جنگ کا اعلان کر دے، اور جو اللہ اس کے رسول کا جنگ کا اعلان کر دے پھر اس کی کمائی کے اندر برکتیں کہاں رہیں گی، اس وہاں پر رحمت کے فرشتے کہاں سے نازل ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کہاں سے رکھیں گے، وہ دنیا کے اندر بھی پریشان مبتلا رہتا ہے اور آخرت میں بھی تو اس کی سزا اس کو بھگتنی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عنایت کیا ہے کہ جو لوگ بے خبر ہیں ان معاملات میں
ان تک ہمیں پہنچانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام اسلام کے اندر حرام کیے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان سے رک جائیں، ان کے اندر جو ہے آپ شامل نہ ہوں، کوئی اور جو ہے حلال راستہ، کوئی حلال ذریعہ معاش آپ اختیار کر لیں۔ تو سب سے پہلے یہ خبر ان تک آپ کو پہنچانی ہے، یہ علم ان کو دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ رک نہیں رہے ہیں، وہ اسی میں مبتلا ہیں، وہ اسی کے اندر جو ہے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہے ایسے کاموں کے اندر جو ہے جاب ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، سیلری بھی جو ہے کافی اچھے انداز سے ملتی ہے، تو دنیا کی چکا چوند ان کی آنکھوں کو جو اندھا کیے رہتی ہے، تو آسانی سے شیطان چھوڑنے دیتا بھی نہیں ایسے لوگوں کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا بھائی، ہمیں جو اب جو مجھے 1,00,000 روپے ماہانہ مل رہے ہیں، تو اب یہاں پہ اور جاؤں گا تو مجھے 50 بھی نہیں ملیں گے، تو پھر کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو اس طرح کے خدشات شیطان پیدا کرتا ہے اور ان کو جو چھوڑنے نہیں دیتا۔ لیکن جو اللہ سے خوف کھانے والا ہے، جو رسول کے طریقے سے محبت کرنے والا ہے، جو اسلام کو چاہنے والا ہے، اس کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اور وہ ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ حلال میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ اپنی رحمتوں کو اتارتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اس معاملے کے اندر تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر آنے کے لیے اس کو جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسی پر جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر وہ رشتہ دار اگر ہے تو اب رشتے کو تو توڑنا نہیں ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے، آپ اس کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں۔ اگر جو ہے کسی کوئی مناسبت ہے، کوئی فنکشن ہے جو جائز فنکشن ہے، تو کوئی ولیمے کی دعوت ہے، تو اب آپ کو بلایا جا رہا ہے، اب بحیثیت ایک مسلمان آپ کو ولیمے کی دعوت قبول کرنی ہے، اور دوسرے اعتبار سے وہ رشتہ دار ہے، تو لہٰذا جو اس کی دعوت کو قبول کرنی ہے، جب تک یہاں پر منکرات نہ ہوں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے نہ جانے کی وجہ سے اس بندے پر اثر پڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جا رہا ہے کہ بھائی میری حرام جاب ہے، اس وجہ سے یہ بندہ نہیں آیا، میری بلانے پر بھی میرا اتنا عزیز، میرا قریبی رشتہ دار نہیں آیا میرے اس فنکشن میں، جس کی وجہ سے وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اس جاب کو کوئٹ کر دے، اس جاب کو جو چھوڑ کر کوئی دوسری جاب جو ہے اختیار کر لے۔ اگر یہ سوچ بن سکتی ہے آپ کے اعتبار سے، تو پھر آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، تاکہ وہ جو ہے اس حرام کاری سے اپنے آپ کو نکال لے، آپ کا نہ پہنچنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور وہ اس جاب کو چھوڑنے پر جو ہے راضی ہو جائے آپ کے نہ جانے کی وجہ سے۔ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے نہ جانے کی وجہ سے کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں ہے، لیکن رشتہ داری کٹ سکتی ہے، رشتہ جو ٹوٹ جا سکتا ہے، بسا اوقات اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو آپ کو اصرار کر رہا ہے کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، اور نہ جانے کی صورت میں خاص طور پر سسرالی رشتہ دار وغیرہ کا جو بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، نہ جانے کی صورت میں جو ہے رشتہ ہی کٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جو ہے آپ پھر چلے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ وہاں پر جو ہے جا کر اس حرام جاب والے کے گھر کھا رہے ہیں، تو کیا جائز ہوگا، نہیں جائز ہوگا؟ تو علماء نے دو باتیں کہی ہیں، ایک فتوے کی بات ہے، ایک تقوی کی بات ہے۔ تقوی کی بات ہے کہ آپ نہ کھائیں، تقوی کی بات یہی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور مبارکبادی دے دیں، لیکن جو ہے وہ کھانا نہ کھائیں، یہ تقوی کی بات ہے۔ فتوے کی بات یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ بطور تحفہ ہے، بطور ہدیہ ہے، بطور دعوت ہے۔ آپ جو ہے جو مسئلہ جو سوچ رہے ہیں اس کے حرام جاب کی، یہ حرام جاب جو ہے اس کے حد تک ہے، اس کی بیوی بچوں کے لیے حرام نہیں ہے، وہ کسی اور کو کچھ دے رہا ہے تو حرام نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو حرام نہیں ہے، ان پیسوں سے دکان سے جا کر کوئی چیز خرید رہا ہے تو دکاندار کے لیے وہ پیسے حرام نہیں ہو جاتے، کیونکہ معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ حرام کا مسئلہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ انڈیویجولی اس کو جو ہے وہ چیز جو ہے اس سے لپٹی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ حرام چیز پھیلتی نہیں دوسروں کی طرف میں، تو لہٰذا اگر وہ بلا رہا ہے آپ کو آپ کے گھر، آپ جا کے کھا لیے،
تو فتوے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حرام اس کے اپنے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، اور دوسروں کو اگر وہ دے رہا ہے کچھ تو وہ حرام ان کے لیے نہیں بنے گا۔ اس اعتبار سے علماء نے فتویٰ یہی دیا ہے کہ اگر آپ جا کر کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہ جائیں، اس سے رشتہ جو ہے ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر جو ہے نہیں جانے کی وجہ سے وہ اگر حرام چیز سے اگر چھوڑ سکتا ہے حرام چیز کو، تو پھر اور بھی جو ہے آپ پر یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ آپ نہ جائیں تاکہ اس پر یہ بات اثر انداز ہو اور اس حرام کو وہ چھوڑ دے۔ لیکن اب چلے گئے اور کھا لیے تو انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہیں، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 68 سوال یہ کیا گیا ہے، کیا نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ نماز کے لیے نہیں، جماعت کے لیے اذان اور اقامت کا جو مسئلہ رکھا گیا ہے وہ جماعت کے لیے، تو جماعت کے لیے جو ہے تو اذان کہنی سنت ہے اور اقامت کہنی بھی سنت ہے۔ اگر جو ہے کسی مسجد میں اذان نہیں ہوئی اور ویسے ہی اقامت کہہ دی گئی اور جماعت سے نماز پڑھ لی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اذان جو ایک شعار ہے، اذان کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک جو ہے مسلمانوں کا شعار ہے، جماعت کے نماز کے لیے بلاوا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے اذان سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اذان کیا ہے، ایک مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی دشمن قوم کی طرف جاتے اور جن سے جنگ جاری رہتی تو آپ رات کے اندھیرے میں پہنچ جاتے وہاں پر، لیکن رات کے اندھیرے میں آپ حملہ نہیں کرتے، آپ صبح تک انتظار کرتے اور اپنے صحابہ کو جو ہے مخبری کے لیے پھیلا دیتے کہ جاؤ دیکھو اس بستی کے اندر اذان کی آواز گونجتی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز گونجتی تو آپ فرماتے کہ یہاں پر مسلمان ہیں، رک جاؤ، حملہ نہ کرو، کیونکہ بے خبری میں ہو سکتا ہے مسلمان بھی مارے جائیں، تو آپ روک لیتے اپنے صحابہ کو۔ اگر اذان کی آواز نہیں گونجتی تو پھر جو ہے وہاں پر آپ فرماتے کہ یہاں پر جو ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، تم جو ہے اب اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہو، ان پر کفار پر حملہ کر سکتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان جو ہے یہ مسلمان کے وجود کی پہچان ہے، کیونکہ جہاں مسلمان ہو وہاں پر نماز قائم ہوگی، اور جہاں ایک سے زائد مسلمان ہوگا وہاں پر جو ہے جماعت قائم ہوگی۔ تو لہٰذا اب جو ہے جماعت اگر قائم ہو رہی ہے تو وہاں پر اذان بھی ہونی چاہیے اور اقامت بھی ہونی چاہیے۔ اور بات ہے کہ یہ سنت میں داخل ہے، سنت بعض کے پاس سنت مؤکدہ ہے، بعض کے پاس سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے نماز پڑھ لے، فرض نماز پڑھ لے، جماعت کے ساتھ ہی سمجھی، دو چار لوگ جمع ہوئے اور بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے انہوں نے جماعت سے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت جو تھی وہ ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے فرض نماز اکیلے انداز سے پڑھ رہا ہے اور اس جگہ پر کوئی اور اس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن امید ہے کہ اگر وہ اذان دے تو ہو سکتا ہے ادھر کہیں سے دور سے بھی کوئی آدمی آ جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال اگر ہو تو پھر اس کا اذان دینا چاہیے۔ اسی طرح وہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اکیلا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی جو ہے وہاں پر آ سکیں، اس طرح کی صورتحال اگر ہو تو پھر اس کو اقامت بھی دینی چاہیے، اقامت دے اور پھر وہ فرض نماز کو ادا کرے۔ اگر جو ہے وہ بغیر اقامت کے بھی اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان اور اقامت یہ نماز جماعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو ہے اگر نہ دی جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ اس طرح آپ اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں اور پھر نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ سوال نمبر 69 جس میں پوچھا گیا ہے کہ کس عمر سے حافظ بچہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھانے کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ یا ام القوم اقرؤکم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت کرے وہ شخص جو زیادہ بہتر انداز سے، اچھے انداز سے قرآن پڑھتا ہو۔
جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، تجوید سے قرآن پڑھتا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں پر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہے وہ اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن اچھے انداز سے پڑھتے تھے، زیادہ یاد کیے ہوئے تھے قرآن کو، تو قوم کے لوگوں نے ان کو جو آگے بڑھا دیا، جبکہ جو ہے ان کی عمر جو تقریباً 7 سال کی عمر تھی، تو بچے تھے، لیکن جو اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ جسے معلوم یہ ہوا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض فقہا کے پاس جو ہے بلوغت شرط ہے، بلوغت سے پہلے کوئی بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے بعض فقہا کی اپنی رائے ہے، لیکن حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ جو چھوٹے سے صحابی جو 7 سال کی عمر کے تھے، وہ جو ہے اپنے قوم کی امامت کرتے تھے فرض نمازوں کی، اور قوم جو ہے ان کے پیچھے بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی ہوتے تھے جو ان کے پیچھے نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اور بات افضل ہے کہ بچہ بالغ ہو اور حافظ بھی ہو اور اچھے انداز قرآن بھی پڑھ رہا ہو، تو وہ زیادہ امامت کا حقدار ہے بنسبت اس بچے کے جو قرآن اچھا تو پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ بالغ نہیں ہے، اس کو جو ہے نماز کی شرائط اور ارکان اور واجبات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے بچے سے تو بہتر وہ شخص ہے، وہ بچہ ہے جو بالغ ہے اور جو قرآن اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ حافظ نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو نماز کے شرائط اور ارکان واجبات کا پتہ ہے، تو ایسا شخص یا ایسا بچہ افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلوغت شرط نہیں ہے امامت کے لیے۔ امامت کے لیے جو چیز دیکھی جائے گی اس کا قرآن پڑھنا ہے اور مسائل کا جاننا ہے، اور نماز کے سلسلے میں شروط، ارکان، واجبات، یہ چیزوں کا اس کا علم ہو، کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا تدارک کس طرح کیا جائے، کیا اس نے رکن چھوڑا ہے نماز کے اندر، یا کہ کوئی واجب چھوڑا ہے جو سجدے سہو سے پورا ہو جائے گا، یا کوئی سنت اس نے چھوڑ دی ہے جس کی وجہ چھوڑنے کے باوجود یہ نماز اس کے مکمل ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا علم اس کے پاس ہو، ان مسائل کے بارے میں وہ واقف ہو، تو ایسا بچہ امامت کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 70، میں ٹرک ڈرائیور ہوں تو کیا سالوں سال قصر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں سعودی عرب سے باہر ملکوں میں جاتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ نماز قصر جو ہے سفر کی حالت میں، جس کے بارے میں رخصت دی گئی ہے کہ بندہ سفر کی حالت میں نماز قصر بھی کر سکتا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 پڑھ سکتا ہے، اور ضرورت پر وہ جمع بھی کر سکتا ہے۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر ادا کر سکتا ہے، یا عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے ادا کر سکتا ہے، اور اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کے ساتھ مغرب کو ملا کر ادا کر سکتا ہے۔ یہ جمع ہے۔ اور قصر کیا ہے؟ 4 رکعت والی نمازیں 2 بن جائیں گی۔ تو قصر اور جمع کی اجازت سفر کی حالت میں یہ مسافر کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ تو اس میں 2 باتیں، ایک تو حالت سفر میں، جب تک بندہ سفر میں چل رہا ہے، اور یہ سفر کیا ہے، اس کا تقریباً 72 کلومیٹر سے زیادہ ہو، بعض علماء کے پاس 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اگر اس طرح کی مسافت اگر ہے اور سفر جو جاری ہے اس کا، تو سفر کی حالت میں جب تک سفر ختم نہ ہو وہ نمازوں کو قصر اور جمع کر سکتا ہے۔ اور اگر کہیں رک گیا سفر کی حالت میں، کوئی جو اس کا جو ہے ایک ٹیمپریری ڈیسٹینیشن ہے، یا کہ فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا، تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ حالت قیام میں اس کو کتنے دن تک رکے گا۔ اور صحابہ کے عمل سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ 4 دن یا اس سے زیادہ کہیں رکنے کا ارادہ ہو گیا کسی مسافر کا، تو اب وہ مسافر نہیں رہا، وہ مقیم کے حکم میں آ گیا، وہ نمازوں کا قصر نہ کرے، نمازیں پوری پڑھے اور نمازوں کو جمع نہ کرے، اس کے وقت پر پڑھے۔ اگر 4 دن سے کم کا قیام اگر اس کا ہے تو اب کہیں 2 دن رکنا ہے، 3 دن رکنا ہے، پھر اس کا آگے بڑھ جانا ہے، یا اس کو وہاں سے واپس ہو جانا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نمازوں کو قصر کر سکتا ہے اور جو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ انسان اگر رکا ہے اور جو ہے اس کو کوئی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کب نکلنا ہے، ہو سکتا ہے کل نکل جائے، ہو سکتا ہے پرسوں نکل جائے، اس طرح دن 2 دن یہ اسی انداز سے وہ مدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مہینہ بھی نکل گیا، تو بھی وہ بندہ قصر کر سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ حالت سفر ہی میں ہے، کیوں اس کو
یہ پتہ نہیں ہے کہ کب نکلنا ہے، اس کو دن 2 دن کے اندر اس کو نکلنے کا ارادہ ہے، اور یہ ارادہ جو ہے تبدیل ہوتا چلا گیا، یہاں تک ایک مہینہ نکل گیا، تو بھی اس معاملے میں حکم یہی ہے کہ وہ جمع اور قصر کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ اگر اس کا انٹینشن یہ بن گیا کہ اب مجھے رکنا ہے، اب مجھے 4 دن رکنا ہے یا اس سے زیادہ رکنا ہے، تو پھر وہ نماز یہ پوری پڑھے، اپنے وقت پہ ادا کرے۔ اب یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ ایک ڈرائیور ہیں جو ٹرک چلاتے ہیں، اور کئی ملک کا جو ہے انہیں دورہ کرنا پڑتا ہے، اور مسلسل حالت سفر میں اگر رہتے ہیں، تو اب ان کے لیے 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سفر ہی میں جو ہے ٹریول کر رہے ہیں، یہ ٹریولنگ ہی میں ہیں، چل رہے ہیں سفر ہی میں، تو دوران سفر میں وہ جو ہے اپنی نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں ضرورت پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں رک گئے ہیں کسی مقام پر، تو اگر اس مقام پر اگر جو ہے 4 دن سے کم انہیں رکنا ہے، 1 دن 2 دن میں پھر وہاں سے ان کو نکل جانا ہے، تو پھر وہاں بھی وہ قصر کریں، چاہے وہ مدت کتنی بھی زیادہ ہو، مدت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر آپ نے 20 دن رکے تو وہاں پر جو ہے آپ قصر کرتے رہے، کسی مقام پر جو کم، کسی پر زیادہ آپ جو ہے قصر کرتے رہے، تو اس لیے جو ہے اس بات کی گنجائش ہے کہ مدت کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آپ جو ہے قصر کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جہاں پر آپ رک رہے ہیں وہاں پر آپ جو ہے 4 دن یا اس سے زیادہ کا رکنے کا انٹینشن نہ بن جائے، تو اس وقت تک آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اگر 4 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا آپ کا ارادہ بن گیا ہے یا آپ رکے رہے، تو پھر جو ہے وہاں پر اپنی نماز کو آپ پوری پڑھیں اور اپنے وقت پر ادا کریں۔ سوال نمبر 71 جو ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا راہ اعتدال کے ساتھ جانا ہے یا منہج السلف کے ساتھ؟ یہ راہ اعتدال سے مراد کیا ہے یہ تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن منہج السلف خود ہی راہ اعتدال ہے۔ متوسط جو راہ ہے وہ غلو سے بھی خالی اور خلو سے بھی خالی، جو ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے، اور جو ہے دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو احکام کو چھوڑ کر چلنا بھی نہیں ہے، بلکہ متوسط جو راہ ہے، جو امت وسطیٰ جو اللہ نے جس کو بنایا ہے، وہی منہج السلف ہے، وہی جو ہے طریقہ صحابہ کا رہا، وہی طریقہ جو ہے سلف صالحین کا رہا، وہی طریقہ جو منہج سلف پر چلنے والے جو اہل الحدیث ہیں، اہل الاثر ہیں، اہل السنہ ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں جو سنت کے مطابق اپنے منہج کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہی راہ اعتدال ہے، یہی منہج وسط ہے، تو لہٰذا راہ اعتدال کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہاں اگر مراد راہ اعتدال سے یہ ہے کہ سب کو لے کر چلو، سب کی سنو اور جو ہے اپنی کرو، یا کہ جو سب کو صحیح کہو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو غلط نہ کہو، اگر جو ہے یہ اگر مراد اگر ہے تو پھر جو ہے یہ جو ہے راہ اعتدال نہیں ہے، یہ جو ہے راہ نفسانی ہے، اپنے نفس کے اعتبار سے آپ چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کسی کو برا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، کسی کو آپ جو ہے اپنی بات سے آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں اپنے اعتبار سے کہ بھائی اگر میں بولوں گا صحیح بات تو جو برا مان جائیں گے ان کو تکلیف ہوگی، تو حق کے معاملے میں کسی کو تکلیف ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جو ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راہ اعتدال ہے، اگر یہ راہ اعتدال اللہ کے رسول اختیار کرتے تو پر اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ آپ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں ہاں بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار جو ہیں مکے کے، اب یہ لوگ کر رہے ہیں تو میں کیوں ان کی مخالفت کروں، مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، اگر میں کہوں گا تو جو ان کو تکلیف ہوگی، میں کہوں گا تو پھر جو ہے یہ جو ہے ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اگر یہ چیزیں، یہ خدشات کو اگر آپ لے کر جو ہے رہتے تو پھر اسلام وہیں رہ جاتا، اسلام مکے سے باہر نہ جاتا، نہ جو ہے صحابہ مسلمان ہوتے، نہ جو دعوت تبلیغ ہوتی، نہ ہم تک جو اسلام پہنچتا۔ حق کے معاملے میں بلا یخافون لومۃ لائم، کسی کی جو پرواہ نہیں کرنی ہے، چاہے کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں بولنے کے انداز اور اسلوب، یہ حکمت یہ ضروری ہے، لیکن حق کو تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ تو راہ اعتدال یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جو پرواہ کریں، اللہ کی ہمیں پرواہ ہونا چاہیے۔ راہ اعتدال یہ ہے حقیقت میں کہ آپ منہج سلف کو اختیار کریں، اور سلف صالحین نے جس طرح
اس دین کو لیا ہے، اس دین کو سمجھا ہے، اس دین پر عمل کیا ہے، صحابہ نے جس طرح عمل کیا ہے، جس طرح اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے، تو اس طرح اس راہ پر آپ آئیں، اور یہ جو منہج السلف ہے جو ہم تک جو پہنچا ہے، الحمدللہ جو اہل الحدیث ہیں، جو اہل الاثر ہیں، جو اہل السنہ ہیں، الحمدللہ یہ منہج سلف پر ہیں، یہی راہ اعتدال ہے جس کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔